السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ ود تجوید اینڈ عربک گرامر میں تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام پڑھی تھی، معرفہ اور نکرہ۔ آج ہم اسم کی ایک اور بہت اہم خصوصیت پڑھیں گے جسے جنس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عربی زبان میں جب بھی آپ کوئی جملہ بنائیں گے یا قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے تو جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، آپ نہ تو صحیح ترجمہ کر پائیں گے اور نہ ہی اگلا قاعدہ سمجھ پائیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دنیا کی ہر زبان میں مذکر اور مؤنث کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ اردو یا انگلش میں ہمیں دونوں کے لیے الگ الگ نشانیاں یاد کرنی پڑتی ہیں، لیکن عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے۔ عربی گرامر کا ایک سنہرا اصول یہ ہے کہ عربی میں ہر اسم بنیادی طور پر مذکر ہی مانا جاتا ہے جب تک کہ اس کے مؤنث ہونے کی کوئی ٹھوس نشانی یا دلیل نہ مل جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مذکر الفاظ کی کوئی لسٹ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں صرف اور صرف مؤنث کی نشانیاں اور اقسام سیکھنی ہے۔ اگر وہ نشانیاں کسی لفظ میں موجود نہیں ہوں گی تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے نا؟ کتنا آسان قانون۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو ہی اقسام ہیں، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث۔ مؤنث کی پہلی بڑی قسم مؤنث لفظی۔ آئیے اب تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اسم مؤنث ہے۔ مؤنث کی پہلی بڑی قسم کو کہتے ہیں مؤنث لفظی، یعنی وہ اسم جس کے لفظ کے اندر ہی مؤنث کی کوئی ظاہری نشانی موجود ہو۔ کسے کہتے ہیں مؤنث لفظی؟ یعنی وہ اسم جس کے لفظ کے اندر ہی مؤنث کی کوئی ظاہری نشانی موجود ہو۔ عربی میں مؤنث لفظی کی تین بڑی نشانیاں ہیں، انہیں اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پہلی نشانی گول تا۔ یہ مؤنث کی سب سے عام نشانی ہے۔ جب کسی اسم کے آخر میں یہ گول تا آ جائے تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اس لفظ پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو یہ ہا کی آواز دیتا ہے، مثلاً آیتن نشانی، اور وقف کی صورت میں آیہ، ساعتن گھڑی، مدرستن اسکول۔ خواتین کے ذاتی نام بھی اسی لیے مؤنث ہے کیونکہ ان کے آخر میں گول تا ہے، مثلاً عائشۃ خدیجۃ۔ دوسری نشانی الف مکسورہ۔ یہ وہ یا ہوتی ہے جس کے اوپر چھوٹی کھڑی زبر ہوتی ہے اور اس کی آواز الف کی طرح نکلتی ہے، اور یہ بھی مؤنث کی پکی نشانی ہے، مثلاً بشریٰ خوشخبری، کبریٰ سب سے بڑی، صغریٰ سب سے چھوٹی۔ تیسری نشانی الف ممدودہ۔ جس اسم کے آخر میں ایک الف ہو اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ جائے۔ یہ نشانی زیادہ تر عربی میں رنگوں یا خوبصورتی اور عیب کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، مثلاً سوداء کالے رنگ والی، بیضاء سفید رنگ والی، حمراء سرخ رنگ والی۔ مؤنث کی دوسری بڑی قسم مؤنث حقیقی۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسری قسم کی طرف، جسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں حقیقت میں کوئی جاندار مذکر نر موجود ہو۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں حقیقت میں کوئی جاندار مذکر یعنی کہ نر موجود ہو۔ اب چاہے ان الفاظ کے آخر میں
اوپر بتائی گئی تینوں نشانیاں گولتا یا کچھ بھی ہو تب بھی یہ مونس ہی مانے جائیں گے، کیونکہ یہ قدرت کی طرف سے مونس ہیں۔ مثلاً ماں، اب دیکھیے من کے آخر میں نہ گولتا ہے نہ الف مکسورہ، لیکن چونکہ یہ حقیقت میں ایک مونس ہستی ہے اس لیے یہ مونس حقیقی ہے۔ اسی طرح اختن بہن، بنتن بیٹی، یا جانوروں میں سے ناقاتن اونٹنی۔ مونس کی تیسری بڑی قسم مونس سماعی۔ مونس سماعی عربوں سے سنا ہوا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہواؤں کے نام، نمبر 2 آگ کے نام، نمبر 3 جسم کے جوڑے اعضاء۔ اب گرامر کی دنیا کی ایک بہت دلچسپ قسم سنیں جسے کہتے ہیں مونس سماعی۔ سماعی کا مطلب ہے سنا ہوا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں نہ تو مونس کی کوئی ظاہری نشانی گولتا وغیرہ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اہل عرب کے لوگ ان الفاظ کو ہمیشہ مونس ہی بولتے ہیں اس لیے ہم بھی انہیں مونس ہی مانتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عربی میں یہ 3 کیٹیگریز ہمیشہ مونس سماعی ہوتی ہیں۔ ہواؤں کے نام۔ قرآن پاک میں ہوا کے لیے جتنے الفاظ آئے ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ریحٌ ہوا، سرسرٌ تیز ٹھنڈی ہوا۔ نمبر 2 آگ کے نام۔ آگ یا جہنم کے جتنے نام ہیں وہ سب مونس مانے جاتے ہیں۔ مثلاً نارٌ آگ، جہنم، سعیرٌ۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں یعنی کہ پیئرز ہیں، ہماری باڈی کے وہ پارٹس جو 2 ہیں وہ مونس ہیں اور جو اکیلے ہیں وہ مذکر۔ مثلاً 2 آنکھیں، عینٌ، یدٌ ہاتھ، رجلٌ پاؤں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے مونس ہیں۔ لیکن ناک، انفٌ اکیلی ہے تو وہ مذکر ہے۔ قلبٌ دل اکیلا ہے تو وہ مذکر ہے نا کتنا آسان اور زبردست فارمولہ۔ قرآن مجید سے مثالیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ یہاں الارض زمین، عربی میں زمین کا لفظ بھی مونس سماعی مانا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ فعل بھی مونس کا آیا ہے۔ زلزلت، فیہا عین جاریہ۔ اب اس آیت میں دونوں الفاظ دیکھیے، عین چشمہ، آنکھ، جسم کا جوڑا اعضاء ہونے کی وجہ سے مونس سماعی ہے، اور جاریۃ بہتا ہوا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا، اس لیے یہ مونس لفظی ہے۔ آج ہم نے اسم کی جنس کو مکمل طور پر سیکھ لیا ہے۔ ہم نے جانا ہے کہ عربی میں ہر اسم اصل میں مذکر ہے اور مونس کی 3 بڑی اقسام ہیں، لفظی، حقیقی اور سماعی۔ اب باری ہے آپ کے ٹیسٹ کی۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ان چاروں الفاظ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونس اور ان میں کون سی نشانی یا قسم ہے۔ نمبر 1 شمسٌ، نمبر 2 حجرٌ، نمبر 2 ظلمتٌ، نمبر 4 بیضاء۔ میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔